جب 13 سال مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف دی گئیں، تکالیف کی انتہا ہم ایک دو جملوں میں ادا نہیں کر سکتے، یوں ہی کبھی ایک آدھ واقعہ خطبے میں سن لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکالیف گزری ہے، اس کا اندازہ خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابن آدم میں کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں ہے جسے اللہ نے مجھ سے زیادہ تکالیف دے کر آزمایا ہو۔ بولے اللہ اکبر۔ اللہ کے سب سے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے سے اللہ کی محبت کا انداز یہ تھا کہ اس سے بڑا کوئی اور ایسا اس زمین پر بندہ نہیں گزرا جس کو اتنے تکالیف میں آزمایا گیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کا ذکر کر رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دیتے تو کفار مکہ، اس زمانے میں کفار مکہ کا جب ہم کو اصولاً تصور آتا ہے، صحیح تصور ہمارے پاس اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہم جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ دور بیٹھا ہوا ہے جو مدینے کا دور ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو نافذ کیا، اس کے بعد خلفائے راشدین آئے۔ لیکن وہ جو دور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے مشکلات تھے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کفار مکہ مذاق اڑانے لگے، بولے اچھا انہوں ہے اللہ کے رسول، اچھا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں ادھر آؤ بچوں ادھر آؤ، تھوڑا ان کو بنڈے تو مارو، نعوذ باللہ من ذالک۔ بنڈے پھکاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، پتھر برسانے لگائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی اور جسم سے خون بہتا، ٹھہر کر بولتے کیا ہوا آپ کا، اللہ کہاں ہے، آپ رسول ہے؟ بولے نا یہ اتنی تکلیف دی ہے کچھ بھی نہ کر رہا ہوں نے، قیامت آتی، کہاں ہے قیامت؟ نہیں نا، نبی کو مار رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے ان چیزوں کا۔ یہ مکے میں جب گفتگو چل رہی تھی، اللہ نے سورہ نبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا، خبر پہنچائی، کیا خبر؟ اما یتساءلون۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے؟ کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یہ لوگ؟ الذین ہم فی مختلفون۔ کیا یہ لوگ اس بڑی خبر کے بارے میں کچھ اختلاف رائے میں ہیں؟ آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو ہم نے سور نہیں پھنکوایا تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دن قائم ہونے والا نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فی الوقت کمزوری میں ہیں تو اللہ بھی کمزور ہے، نعوذ باللہ۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ کو یہ تکلیف دے کر کامیاب ہو رہے ہیں تو مکمل کامیاب ہو گئے؟ کس بارے میں یہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ نے تیسری آیت میں کیا کہا؟ عن النبأ العظیم۔ کیا یہ لوگ اس بڑی خبر کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں؟ کلا سیعلمون۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کتنی بڑی خبر کا دن ہے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ پھر سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہرگز یہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کتنا بھینکر دن قائم ہونے والا ہے، کتنا بھیانک دن ہوگا، وہ ان کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ اور یہی کیفیت آج ہم ماننے کے باوجود مسلمانوں کی ہو چکی ہے کہ ہم کو قیامت کا، اللہ کی قسم ہے، ڈر ختم ہو چکا ہے۔ قیامت اتنی بھینکر چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر خود کے لیے اور اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کتنی بھینکر چیز ہے اور اس کے بعد کے حالات کتنے بھینکر ہونے والے ہیں، گنہگاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، مشرکوں اور کافروں کے لیے۔